آخر اس بندے کو پاکستان سے کیا چاہیے؟ آپ نے دیش نکالا کئی دفعہ دیا ہے، مجھ سے گلا نہ کرو، یہ گلا میں سننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھ جیسے بندے کو دیش نکالا کیوں ہونے دیا، کیوں مجھے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا، کیوں جیلوں میں ڈالا گیا، یہ بھی آپ کو سوچنے والی بات. میں اس پہ کوئی اب بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت ہے ہی نہیں ہے، بولو نا. تو بھائی میں اس کے باوجود آج جب اگر کمیٹی بنائی تھی تو اس کام کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی، اس مقصد کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی، ایسے نہیں بنائی تھی. اگر یہ 1981 میں وزیر خزانہ بنا، ٹھیک ہے، زبردستی بنایا گیا، بنا نہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سے لے کے آج تک 2 دفعہ خود وزیر اعلیٰ رہا اور 3 دفعہ مرکز میں وزیر اعظم رہا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا جو بھائی ہے 4 دفعہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا، ٹھیک ہے، اور ابھی دوسری دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. اس کی بیٹی آج بھی پنجاب کی چیف منسٹر ہے، ٹھیک ہے. تقریباً کم از کم بھی 40 سالوں سے یہ لگاتار حکومت کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے، حکومت کے اندر لیڈنگ رول میں شامل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے ساتھ یہ آج بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی، وہ بھی 4 دفعہ مرکز میں، سندھ کے اندر 4 دفعہ. اس کے علاوہ یعنی اگر ان دونوں کو ٹوٹل ٹینیور ملائیں تو یہ 1970 سے لے کے آج تک 2026 تک لگاتار حکومتوں کے اندر، ٹھیک ہے. اور آج بھی نواز شریف صاحب لوگوں سے گلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آج بھی رونا رو رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اور عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم باہر گئے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں باہر گئے، نہ کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو روک سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک بگوڑے انسان ہیں. آپ ساری عوام کو، سارے پاکستان کو یہیں چھوڑ کے، لاوارث چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اپنے سارے سپورٹروں کو جو کہ چٹواری ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جو بندہ آپ کو پھینک کے یہاں سے باہر بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو اس ٹائم عوام کا کوئی قصور نہیں تھا. آپ کو یقین جانے ایک حمل یعنی پریگننسی کے علاوہ آپ نے دنیا کی ہر بیماری کی شکایت کی، اور اتنی گمبھیر بیماریاں آپ نے گنوائی تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، جس کو یعنی ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اتنی زیادہ بیماریوں کے بعد سروائیو کیسے کر گئے. اور پچھلے 4 سالوں سے آپ ذرا بالکل بیمار کیوں نہیں ہوئے، ایک ذرا برابر. اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں تو ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ملک کو اتنے لمبے عرصے میں دیا کیا ہے. آئی پی پیز جیسے ایک بدبودار معاہدے آپ نے کیے، ایل این جی جیسے بدبودار معاہدے آپ نے کیے، جو کہ اور یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے سیمنٹ کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں سوچی جس سے آپ کی اپنی انڈسٹری چلتی رہی. اسی طریقے سے آپ کے سارا کا سارا خاندان، آپ کے یعنی دور دراز کے رشتہ دار بھی اچھی خاصی عہدوں پہ بیٹھے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بیوروکریسی کا حال کیا، بیوروکریسی کو جتنا زیادہ آپ نے کرپٹ کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے پورا ملک ہمیشہ سے بیوروکریسی کے ہاتھوں میں دیا ہے، کیونکہ آپ کا اپنی سوچ تو ذاتی سوچ تو کوئی ہے ہی نہیں. آج بھی مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر آپ نے بنائی ہیں، ذرا ان کی مجھے ذاتی سوچ بتا دیں یا ان کی کیلیبر مجھے ذاتی بتا دیں. وہ بھی بیوروکریسی پنجاب چلا رہی ہے، اور جس حساب سے چلا رہی ہے ساری دنیا کو پتا ہے. اسی طریقے سے مرکز میں آپ کے بھائی بیٹھے ہیں جن کو دنیا جان کا نہیں پتا، سوائے اس چیز کے کہ وہ یس سر اچھا کر لیتے ہیں، دنیا کی کوئی دوسری بات نہیں کرتے. اور ان سارے جتنا بھی آپ نے گند پھیلایا اس ملک کے اندر، اور آج یہاں پہ پاکستان کی آدھی آبادی روزی روٹی کے چکر میں ہے. یہاں کا نوجوان روزی روٹی کو سروائیول، اس کو اپنی زندگی سمجھتا ہے. یہاں صحت کے یہ حالات ہیں کہ یوزڈ انجیکشن لوگوں کو لگا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایڈز تک کی شکایات آ رہی ہیں. اسی کے علاوہ آپ نے یہ چمکتی دمکتی کچھ 6 چیزیں کر کے اس ملک کو اس کے علاوہ کیا دیا ہے؟ جو ملک کے اندر اصل پیرامیٹرز ہوتے ہیں ترقی کے، ان کی طرف تو آپ نے منہ تک نہیں کیا. نہ تعلیم دی اس قوم کو، نہ آپ نے اس قوم کے اندر انڈسٹریلائزیشن کی تاکہ لوگوں کی جاب کریشن ہوتی اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی. نہ آپ نے کوئی ایکسپورٹس کے اوپر کام کیا، نہ آپ نے جو ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایگریکلچر لینڈ ہے اتنی بڑی، نہ اس کے اندر آپ کے کوئی کنٹریبیوشن ہے، نہ ہمارا کسان آپ نے سنبھالا. یعنی دنیا کا کوئی ایک پیرامیٹر بتا دیں جو کہ آپ سب کی اس ٹینیور کے اندر کوئی ایک پیرامیٹر بہتر ہوا ہو، کہیں سے کسی اینگل سے پاکستان بہتر ہوا تو آپ آگے شکایت کریں کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن آپ نے ملک کو تباہ کرنے کے بعد، یعنی 50 سال سے حکومت میں رہنے کے بعد، آج جا کے آپ گلگت کے اندر، وہ بھی اپنے ذاتی مقصد کے لیے، اپنے ذاتی مطلب کے لیے، کیونکہ آپ وہاں پہ ہار رہے ہیں بری طریقے سے، وہاں پہ جا کے آپ الیکشن کی کمپینز کے اندر لوگوں کی شکایت کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ اپنا خود کا الیکشن یاسمین راشد سے بدترین طریقے سے آ رہے ہیں.
تو کوئی کامن سینس کا استعمال کریں, آپ اس ملک کی جان چھوڑ دیں. آپ جیسے جتنے بسودہ چہرے ہیں جن لوگوں نے اس ملک کی اور قوم کی یہ حالت کی ہے, آپ یعنی اب اس کی جان بخش دیں. آپ نے بہت کر لیا نا, آپ سے جتنا من پایا بن پایا آپ نے کیا, بس آپ چھوڑ دیں, جان بخش دیں.